انسان کو جو اٹیچمنٹ ہے نا, ایک کنیکشن یا ریپو بلڈنگ, وہ اچھی لگتی ہے. اور وہ تب یہ ریپو بلڈنگ ہوتی ہے جب ٹرسٹ ہوتا ہے, جب یقین ہوتا ہے کہ جو میرا سننے والا ہے وہ میرے سے مخلص ہے. تو اس نسل کو تو اٹیچ کرنے کی, انگیج کرنے کی, ان سے بات کرنے کی, ان کو سنب نہیں کیا جا سکتا. سر یہ میتھڈ بالکل غلط ہے کہ ہم انہیں ڈکٹیٹ کر کے ڈنڈے کے زور پہ بس نافذ کر دیں. ان سے بات چیت کریں. میں آپ کو پرسنل ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں پچھلے دنوں کینیڈا گیا ہوا تھا, تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کی ہر سیلیبریٹی کنٹروورشل ہے, انکلوڈنگ می. کوئی نہ کوئی ہماری کنٹروورسی کا پارٹ ہے. تو میرے جو ہوسٹ تھے وہ بڑے اسٹریس میں تھے کہ شاہ صاحب یہاں جب سوال جواب اوپن ہوں گے, تو میں نے کہا جی آپ ان کو سوال کرنے کا موقع دیں. جب یہ بات چیت کریں گے تو میں اپنا مدعا سمجھا پاؤں گا. ایک بات چیت ہوگی نا, کھڑکی کھلے گی, ہوا آئے گی اور پانی بہے گا, چھپڑ نہیں بنے گا. سر یہی ہوا. آپ یقین کیجئے اس بات چیت کا اور سوال جواب کے اوپن کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے اتنے انہوں نے اچھا محسوس کیا, ان کو اتنی ایک ایمپتھی میرے ساتھ محسوس ہوئی, اور مجھے ان کے ساتھ ایک ایسا لگاؤ محسوس ہوا کہ جب میں جا رہا تھا ہر کوئی ہاتھ میں لانا چاہتا تھا, محبت سے ملنا چاہتا تھا. وجہ کیا تھی کہ میں نے ڈکٹیٹ نہیں کیا, میں نے ڈسکریج نہیں کیا, میں نے سوالوں کو آن کیا. یار یہ ہمارے سوال ہیں اور ہم سب ایک ہیں یار بیسیکلی. ایک اور بڑی زبردست بات جو میں نے پڑھی ہے, بیسیکلی میں آپ سے اصل میں اس لیے کویشچن کر رہا ہوں سو دیٹ کہ آپ کا اوپینین جو ہے نا وہ اس پہ سمجھ لیں, وہ جو اس کو چار چاند لگا دے گا ہمارے اس پروگرام کو. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے دیں. تو سنس مائی چائلڈہڈ میں خود یہ دیکھتا رہا ہوں, میری اپنی پرسنل آبزرویشن بھی ہے کہ وی آر آلویز گائیڈیڈ بائی سم ون, سم ٹائمز پیرنٹس, پھر سوسائٹی, پھر آپ کے کولیگز ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں جین زی کو آپ اپنا فیوچر خود ڈیسائیڈ کر دیں تو یہ دے ول پروڈیوس ونڈرز. ایسے ہی اس کی وجہ ہے ایکسپوجر. وہ انفارمیشن جو میرے پاس ہے اس سے کئی گنا زیادہ انفارمیشن میرے بیٹے کے پاس ہے, اور آئندہ وقتوں میں ان کے جو بچے ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہم سے بہت زیادہ ہونی ہے. ایک تھیوری تھی, مجھے اس کا ریفرنس تو نہیں یاد, لیکن زبانی وہ کانسیپٹ یاد ہے. 1995 میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دنیا کی انفارمیشن 2 سالوں میں ڈبل ہو جاتی. یہ 95-96 میں کہا جا رہا تھا جب آئی ٹی ٹیک AI نہیں آئی تھی. اب تو میرا خیال 1 مہینے میں شاید ڈبل ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک اسٹیٹکس بتاتا ہوں. میں مختلف طرح کی سرچ نا گوگل پہ کرتا رہتا ہوں. نومبر کے اینڈ پہ میں نے گوگل پہ لکھا کہ دنیا میں ہیپینس پہ ٹوٹل کتنی کتابیں. جواب ہے 22,000. پوری دنیا میں؟ پوری دنیا میں 22,000 ہیپینس پہ کتابیں. دس از ویری بیڈ. اگلی چیز یہ تو دیکھیں, نومبر کے اینڈ پہ, دسمبر کے اینڈ پہ دوبارہ میں نے گوگل کیا, جواب ہے 23,000. 1 مہینے میں 1,000 کتاب دنیا میں ایڈ ہوئی ہے. اب آج جو ہے وہ کیونکہ مہینہ پچھلا ختم ہو چکا ہے اور کہہ لیجئے نیا مہینہ شروع ہو گیا, آپ کی اجازت سے سب کے سامنے ہم گوگل کرتے ہیں ہاؤ مینی بکس آن ہیپینس. یہ جو ڈیٹا لیٹسٹ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے سر 23,000. یہ سر 23,000 مور دین 23. اب مور دین 23 پہ چلا. بتانے کا سر مقصد یہ ہے کہ جو ہیپینس ہے اس کے انڈیکس بنے ہوئے ہیں. اس کا انڈیکس ہے کہ اتنے پرسنٹ ہے, اتنے پرسنٹ ہے. اب دنیا میں نا سر یہ جو ایک نیا دور ہے نا, اس میں پاور ہے انفارمیشن اور چیلنج بھی انفارمیشن ہے. کسی نے آگے بڑھنا ہے انفارمیشن سے بڑھنا ہے, کسی نے پیچھے رہ جانا ہے انفارمیشن سے. ڈیٹا آج کی سب سے بڑی پاور ہے. بالکل. آپ ڈیٹا دے دیجیے, جس ٹاؤن میں ہم بیٹھے ہیں اس کا ڈیٹا, ان لوگوں کی سائیکالوجی سے کھیلنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایڈز ویسے بنوا لیجیے اس ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے. اور یہ جین زی کے بارے میں تو کہا ہی یہ جا رہا ہے کہ یہ ابھی کریٹیکل اور ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں, ڈیجیٹل نیٹیوز کی وجہ. اور جو جن الفا ہے, جو جنریشن الفا ہے, جو بھی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے, جو میری بیٹی بھی اس میں آتی ہے چھوٹی والی, وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ٹیکنالوجی امرسڈ ہے. تو اب یہ نئی نئی ٹرمز جو ہیں یہ ڈیفائن کر رہی ہیں اس چیز کو کہ ان کو ٹیکنالوجی ہی لیڈ کرے گی. شاہ صاحب کیونکہ اختتام کی طرف جانا ہے تو میں ایک لطیفہ پیش کر دیتا ہوں. جی وہ بڑا ضروری ہے ہمارے اتنا سیریس ڈسکشن کے. ہمارے ایک دوست وہ کہنے لگے کہ جس تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے, لگ یہ رہا ہے کہ آپ پیدائش جیسی بچے کی ہوگی تو لیبر روم میں وائی فائی کنیکشن چپ لگ جائے کرے گی کہ بچہ کہیں جا کے نا وہ یہ نہیں کہے گا یار وائی فائی ہے, تو چپ آن ہو جائے گی, وہ ساتھ ہی انسٹال ہو جائے کرے گی. اور ویسے کوئی ناممکن نہیں ہے, آنے والے دنوں میں آئیڈینٹی جو ہے وہ ممکن ہے. جیسے آج دیکھیں ماڈرن جتنے ایئرپورٹس ہیں, میرے پاس اگر گولڈن ویزا ہے دبئی کا, تو میں جسٹ کاؤنٹر پہ جاتا ہوں, مجھے کچھ نہیں دکھانا ہوتا, ڈیجیٹل کاؤنٹر میرے فیس کو اسکین کرتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے, نیو ورلڈ از اوپن فار می. تو خبر نہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ ڈیجیٹلی ہر چیز پہ جب جائیں تو چپ جو ہے وہ جیسے پیدائش پہ کچھ رسومات جڑی ہوئی ہیں, تو یہ بھی رسم آنے والے دنوں میں نظر آئے. شاید ہم نہ دیکھ سکیں لیکن آنے والی نسلوں میں کہ لوگ کہیں کہ جی وہ ساتھ ہی نا ہم نے جی وہ چپ انسٹال کروا لی تھی.